بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی اور وہ بدل گئی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس دلچسپ کیس کا تعلق ڈلہوزی سے ہے۔ ڈلہوزی میں میری رہائش بڑی پرفضا جگہ پر تھی۔ سڑک سے صرف 10-12 فٹ نیچے ڈھلوان پر بڑے صاف ستھرے کوارٹر تھے۔ عقب میں وسیع و عریض وادی تھی اور وادی میں بکھرے ہوئے خوبصورت مناظر تھے۔ دائیں طرف گھنے درخت تھے جہاں ایک انگریزی سکول تھا اور سکول کے بچوں کے لیے خوبصورت پارک بنا ہوا تھا۔ بائیں طرف چشمے کا پانی ایک آبشار کی صورت میں نشیب میں گرتا تھا۔ اس آبشار کے گرد لوہے کے سرخ جنگلے لگے ہوئے تھے۔ سیاح ان جنگلوں کے سہارے جھک کر گھنٹوں آبشار کا نظارہ کرتے تھے۔ کوارٹر کے سامنے سڑک تھی اور اس پر صرف پیدل لوگ ہی آ جا سکتے تھے۔ کوارٹروں کے پچھواڑے وادی کے رخ پر چھوٹے چھوٹے خوبصورت کاٹیج بنے ہوئے تھے۔ اکثر کاٹیج 2 یا 3 کمروں پر مشتمل تھے۔ جون جولائی میں ان کا کرایہ 300 روپے ہفتے تک جا پہنچتا تھا۔ اس وقت کا 300 آج کل 7-8 ہزار روپے سے کم نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کاٹیجز میں کھاتے پیتے لوگ ہی قیام کرتے تھے۔ ان کاٹیجز میں ایک کاٹیج گلزار نامی ایک نوجوان کا تھا۔ گلزار چوڑے چکلے جسم کا مالک ایک ہس مکھ اور سادہ لڑکا تھا۔ اس کی کل جائیداد اور پونجی یہی ایک کاٹیج تھا جو اسے اپنے باپ سے ترکے میں ملا تھا۔ سال میں 6 مہینے تو یہ کاٹیج دوسرے کاٹیجز کی طرح ویران ہی پڑا رہتا تھا۔ اصل سیزن جون جولائی ہی ہوتا تھا جب میدانی علاقوں کی گرمی سے گھبرائے ہوئے عوام و خاص پہاڑی مقامات پر ہلہ بولتے تھے اور ہر اچھی بری جگہ کرائے پر چڑھ جاتی تھی۔ ان دنوں گلزار کو بھی معقول آمدنی ہو جاتی تھی اور وہ اپنے اور اہل خانہ کے لیے سال بھر کا راشن اکٹھا کر لیتا تھا۔ گلزار کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں اور ایک بڑا بھائی۔ یہ بھائی بیمار رہتا تھا اور کسی کام کاج کے قابل نہیں تھا۔ اس طرح 8 افراد پر مشتمل کنبے کا سارا بوجھ گلزار کے کندھوں پر تھا۔ اس کے اہل خانہ ست دھارا سے آگے جاہو نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک سیزن میں میری والدہ مجھ سے ملنے ڈلہوزی آئیں تو 2.5-3 ماہ میرے پاس کوارٹر میں رہیں۔ مجھے اپنے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھلا کر انہیں بڑی تسلی ہوا کرتی تھی۔ کچھ یہی حال میرا بھی تھا۔ رات کو سوتے وقت ان کے پاؤں دبا کر جو خوشی ملتی تھی وہ ہر خوشی سے بے نیاز کر دیتی تھی۔ پڑوسی ہونے کے ناطے گلزار بھی اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا۔ میری غیر موجودگی میں وہ ماں جی کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتا تھا۔ ماں جی بھی اس کو بہت پیار کرنے لگی تھیں اور بیٹا کہہ کر بلاتی تھیں۔ ماں جی کے آنے سے پہلے میں گلزار کو پڑوسی سے زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتا تھا، لیکن وہ ماں جی کو اچھا لگنے لگا تو مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ 2.5-3 ماہ بعد ماں جی تو واپس چلی گئیں، لیکن میرے اور گلزار کے درمیان قریبی تعلق قائم کر گئیں۔ گلزار اب اکثر میرے کوارٹر میں آ جاتا تھا اور ہم بے تکلفی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے۔ گلزار کی سب سے بڑی خوبی اس کی سادگی تھی۔ کوئی لالچ، دھوکہ فریب اس میں نہیں تھا۔ نہ اس نے کبھی مجھ سے کوئی سفارش کی، نہ کسی پر دباؤ ڈلوایا اور نہ کوئی اور فائدہ اٹھایا۔ بس وہ کام سے کام رکھنے والا اور اپنے حال پر خوش رہنے والا بندہ تھا۔ مجھے یاد ہے وہ ستمبر اکتوبر کے دن تھے۔ سردی نے اپنے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے تھے اور خزاں دبے پاؤں سر سبز وادیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ گلزار چند دنوں سے کچھ اداس اور اکھڑا اکھڑا ہے۔ میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی لیکن وہ حسب معمول ہنس کر ٹال گیا۔ میں نے سوچا شاید یہ سیزن ختم ہونے کی اداسی ہے۔ سیاحوں کی میزبانی کرنے والے ایسی اداسی کا اکثر شکار ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جلد ہی یہ اداسی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ برف باری کا نظارہ کرنے والے اکا دکا سیاح ہل سٹیشن پر آنے لگتے ہیں اور سنسان گلیوں میں زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت رونق کا سامان ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی گلزار سے زیادہ پوچھ تاچھ مناسب نہیں سمجھی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ 2-3 ہفتے گلزار سے ملاقات ہی نہ ہو سکی۔ میں تو مصروف تھا مگر گلزار کو ایسی کیا مصروفیت آن پڑی تھی، اس شریف آدمی نے اپنی صورت تک نہیں دکھائی تھی۔
مجھے وسوسہ ہونے لگا کہ شاید میری کوئی بات اسے بری لگ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہے۔ ایک روز مقامی چھٹی تھی۔ میں نے ایک سنتری کو گلزار کی طرف بھیجا۔ سنتری گلزار کو تو نہیں لایا، تاہم گلزار کا ایک قریبی دوست جماعت علی خان اس کے ساتھ چلا آیا۔ جماعت علی ایک کاٹیج کا نگران تھا اور گلزار سے اس کی خاصی بے تکلفی تھی۔ گلزار کے ساتھ وہ ایک دو دفعہ میرے کوارٹر میں بھی آ چکا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جھجکتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ کوارٹر کا صحن تھا اور یہاں بڑی مزیدار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے سنتری سے کہا کہ وہ گرما گرم قہوہ پلائے۔ سنتری چلا گیا تو میں نے جماعت علی سے پوچھا، ہاں بھائی، کدھر ہے وہ تمہارا لنگوٹیا؟ مجھے تو اس کی شکل بھی بھول گئی ہے، کہیں ڈلہوزی تو نہیں چھوڑ گیا؟ جماعت علی کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پشتو کے لہجے میں بولا، خو وہ ہے تو ڈلہوزی میں، لیکن اس کا دماغ ڈلہوزی میں نہیں ہے۔ کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے بات کرے، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب آپ کا سنتری گلزار کو ڈھونڈتا ہوا ادھر چشمے پر آیا تو نے بولا، چلو آؤ، تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن اس کو بیماری کیا ہے بھائی؟ کچھ پتہ تو چلے۔ جماعت خان کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی کے سائے گہرے ہو گئے۔ کچھ دیر سر کھجاتا رہا، پھر دائیں بائیں دیکھ کر ذرا رازداری سے بولا، کم بخت خود کو روگ لگا بیٹھا ہے۔ خواہ مخواہ ادھر ایک میم صاحبہ ٹھہرا تھا اس کے کاٹیج میں، بس اسی کا نام لے لے کر آہیں بھرتا ہے، کہتا ہے وہ کو نہ ملا تو مر جائے گا۔ حیرت سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ جماعت خان جس میم صاحبہ کا ذکر کر رہا تھا اس کا نام جینی تھا، اور وہ سچ مچ کی میم تھی۔ بے حد تیز ترار اور چلبلی لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر ہالی ووڈ کی کسی حسین دلکش ساحرہ کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کا والد صنعت کار ہے اور لاہور کے نواح میں پرزے ڈھالنے کی ایک بہت بڑی فیکٹری ہے اس کی۔ جینی کے ساتھ اس کی سہیلی بھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک شوفر اور خانسامہ بھی تھا۔ جینی اور اس کی سہیلی کے لیے ایک کاٹیج بھی ضرورت سے زیادہ تھا، لیکن انہوں نے ایک ساتھ 3 کاٹیج کرائے پر لیے تھے۔ ایک میں جینی اور اس کی سہیلی نے قیام کیا تھا، دوسرے میں شوفر اور خانسامہ قیام فرما ہوتے تھے، تیسرا کاٹیج اس لیے خالی پڑا تھا کہ کہیں کوئی مہمان نہ آ جائے۔ جینی کی سہیلی پریما گو مقامی تھی، لیکن انگریزی لباس پہنتی تھی، انگریزی بولتی تھی اور انگریزوں سے بڑھ کر ماڈرن تھی۔ وہ کسی اعلیٰ آفیسر کی بیٹی تھی۔ یہ دونوں لڑکیاں تقریباً 2 مہینے ڈلہوزی میں رہی تھیں اور جتنی دیر رہی تھیں ادھم مچائے رکھا تھا۔ لگتا تھا جیسے انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی کام سیدھا کرنا ہی نہیں۔ ان کے پاس نئے ماڈل کی شاندار گاڑی تھی، مگر اس گاڑی پر انہوں نے 6 طرح کے رنگ کر رکھے تھے۔ میں نے اس گاڑی کو ڈلہوزی میں جب بھی دیکھا ایسی جگہ کھڑے دیکھا جہاں نو پارکنگ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ جینی اور پریما کا لباس بھی اپنی مثال آپ ہوتا تھا، کبھی 10 سال پیچھے کا فیشن، کبھی 10 سال آگے کا فیشن۔ ایک روز میں نے جینی کو ایسے لباس میں شاپنگ کرتے دیکھا کہ میں سکتے میں رہ گیا۔ میں ہی کیا، جس نے بھی دیکھا ہوگا سانس لینا بھول گیا ہوگا۔ لباس کے نام پر اس نے مشکل سے 1.5-2 گز کپڑا استعمال کیا ہوگا۔ سکرٹ جسم سے چپکا ہوا تھا اور کولوں سے نیچے اترتے ہی ختم ہو جاتا تھا۔ یہی حال بازوؤں اور گریبان وغیرہ کا تھا۔ لوگ رک رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جماعت خان کی زبانی گلزار کے بارے میں سنا تو حیران رہ گیا۔ کہاں وہ اونچی سوسائٹی کی نخرے باز لڑکی، کہاں یہ نچلے سے نچلے طبقے کا معمولی سا لڑکا۔ گلزار سے زیادہ آن بان والے تو جینی کے ملازم تھے۔ فوراً میرے ذہن میں آیا کہ گلزار کے ساتھ ضرور کوئی شرارت ہوئی ہے، یا پھر وہ بے وقوف خود ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہوا ہے۔ شکل و صورت سے وہ بڑا رومان پسند نظر آتا تھا، خاص طور پر اس کی سوئی سوئی آنکھیں تو جیسے ہر وقت خواب دیکھتی رہتی تھیں۔ میں نے جماعت خان سے پوچھا، کیا اسے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ آہیں بھرتا پھرتا ہے؟ جس لڑکی کا وہ نام لے رہا ہے اس کے تو ملازم بھی اس سے کہیں زیادہ حیثیت والے ہیں۔ میرے خیال میں تو وہ میرے تمہارے جیسے بندوں سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی ہوگی۔ جماعت خان نے عجیب سے لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہتا ہے نواز صاحب، وہ ہمارے تمہارے جیسے بندوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی، لیکن یہ حرامی گلزار تو اس کے ساتھ سو چکا ہے۔ میں سکتے میں رہ گیا۔ جماعت خان کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے الفاظ دھماکوں کی طرح میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ جماعت خان نے اپنی بات جاری رکھی، جھوٹ نہیں بولتا نواز صاحب، کو جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ نے اب تک کسی کو نہیں بتایا۔ آپ کو بھی صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کا سچا دوست ہے۔ اس پاگل کو اس مصیبت سے نکالنے کا کوئی چارہ کرے گا۔
ام 16 آنے سچ کہہ رہا ہے جناب، آپ کا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میم صاحبہ جیسا اعلیٰ لوگ اور ام جیسا گھٹیا لوگ کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہوتا ہے، پر یہ فاصلہ مٹ گیا جناب، اور مٹانے والا خود وہ میم صاحبہ ہے۔ ام کو خبر نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، پر اس نے کیا، اور گلزار کو نیم پاگل بنا کر چلا گیا۔ میں نے اٹھ کر بیرونی دروازہ بند کر دیا اور جماعت خان سے کہا کہ وہ مجھے اس واقعے کی پوری تفصیل بتائے۔ جماعت خان نے اپنے مخصوص لہجے میں بولنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے اس واقعے کے اسرار و رموز سے پردہ ہٹانے لگا۔ اس نے بتایا کہ یہ 1.5 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ میم صاحبہ کو ڈلہوزی میں آئے 4 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن اپنی سہیلی پریما کے ساتھ گھڑ سواری کے لیے نکلتی تھی۔ جینی اس گھوڑے پر سوار ہوتی تھی جو گلزار کے پاس ہے۔ گلزار کے پاس 2-3 گھوڑے بھی تھے، ان میں سے ایک گھوڑا بڑا شاندار تھا۔ کاٹیج میں ٹھہرنے والے لوگ اکثر اس سے یہ گھوڑا کرائے پر لے لیتے تھے۔ جینی نے پورے 2 ماہ کے لیے اس گھوڑے کا ایڈوانس کرایہ گلزار کو دے رکھا تھا، اور اسے حکم تھا کہ ان 2 مہینوں کے دوران گھوڑا ہر وقت تیار رہے گا۔ جینی کے علاوہ کوئی اس پر سوار نہیں ہوگا، خود گلزار بھی نہیں۔ گلزار اس حکم کی پوری پابندی کرتا تھا۔ ہر روز 9 بجے کے قریب گھوڑے کو بنا سنوار کر لگام سے تھامتا تھا اور کاٹیج میں لے آتا تھا۔ اگر میم صاحبہ نے گھڑ سواری کے لیے جانا ہوتا تو شوفر گلزار کو بتا دیتا تھا، دوسری صورت میں گلزار اسے واپس لے جاتا تھا۔ ایک روز گلزار گھوڑا لے کر کاٹیج پہنچا تو شوفر اور خانسامہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ کاٹیج میں صرف پریما اور میم صاحبہ تھیں۔ پریما نے گلزار سے کہا کہ وہ لان میں بیٹھ جائے، میم صاحبہ ابھی باتھ روم میں ہیں، تھوڑی دیر میں نکلیں گی تو بتائیں گی کہ گھوڑا چاہیے یا نہیں۔ گلزار وہیں لان کے ایک گوشے میں گھاس پر بیٹھ گیا۔ گھوڑا اس نے کاٹیج کے گیٹ سے باندھ دیا تھا۔ وہ قریباً 1 گھنٹہ وہاں بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ نہ میم صاحبہ کی صورت دکھائی دی، نہ اس کی سہیلی کی۔ دوسرے گھوڑے والا بھی کہیں دکھائی نہیں دیا۔ 10:30 پونے 11 بجے کے قریب پریما باہر نکلی اور اس نے گلزار سے کہا کہ میم صاحبہ تمہیں اندر بلا رہی ہیں۔ گلزار کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا۔ اسے اندیشہ ہوا کہ ضرور اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح میم صاحبہ کی موجودگی میں وہ کاٹیج کے اندر قدم رکھ رہا تھا۔ دھڑکتے دل اور کانپتی ٹانگوں سے وہ اندر جا پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ وہ جیسے ایک حسین اور عجیب و غریب خواب میں کھو گیا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ میم صاحبہ اس سے اس طرح پیش آئیں گی۔ کہاں وہ آسمان کا ستارہ، کہاں وہ زمین کا کنکر۔ لیکن آسمان کا ستارہ کنکر سے کھیلنے زمین پر آ گیا تھا۔ وہ کھیل تو خواب تھا یا فریب تھا، گلزار کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ خواب گاہ کی نیم تاریک فضا میں وہ تھا اور میم صاحبہ کی مہربان مسکراہٹیں تھیں۔ ایک حسین جسم ریشمی تھان کی طرح گلزار کے سامنے کھلتا چلا گیا۔ یہ خود سپردگی اسے ہوش و حواس سے بیگانہ نہ کرتی تو اور کیا کرتی، اور وہ بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی کون سی خواہش تھی جو اس روز پوری نہ ہوئی؟ اس سے خدمت کروانے والی اس کی خدمتگار بنی ہوئی تھی، دل و جان سے اس کی میزبانی کر رہی تھی۔ اس روز گلزار نے اپنی زندگی کا بہترین کھانا کھایا، بہترین سگریٹ پیے، بہترین بستر پر لیٹا اور بہترین عورت کی قربت حاصل کی، یہاں تک کہ شام کے 7 بج گئے۔ میم صاحبہ نے خوابگاہ کی گہری تاریکی میں گلزار کو مخاطب کیا، آج جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، ہمیشہ کے لیے۔ اگلے روز جب گلزار پھر 9 بجے گھوڑا لے کر آیا تو میم صاحبہ بالکل اجنبی نظر آ رہی تھی۔ نہ وہ مسکراہٹ، نہ وہ نرم لہجہ، نہ وہ ناز و ادا، کچھ بھی کل والا نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کل کا دن میم صاحبہ کی زندگی میں آیا ہی نہیں، لیکن یہ دن گلزار کی زندگی میں تو آیا تھا، اور ایسے آیا تھا کہ وہ مر کر بھی اسے بھول نہیں سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد میم صاحبہ 3-4 ہفتے مزید ڈلہوزی میں رہیں، لیکن پھر کبھی انہوں نے گلزار سے آنکھ ملائی اور نہ مطلب کے علاوہ بات کی، یہاں تک کہ اگست کے آخر میں وہ واپس چلی گئیں۔ اب گلزار تھا اور اس کی بے قراریاں تھیں۔ وہ میم صاحبہ کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا اور رات دن آہیں بھرتا تھا۔ یہ ایک عجیب کہانی تھی جو جماعت خان کی زبانی مجھ تک پہنچی۔ ایسے واقعات عموماً جنوں پریوں کی کہانیوں میں ملتے ہیں، اور کسی ہوش مند آدمی کے لیے ان پر یقین کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ شاید میں بھی اس کہانی کو سنتے ہی جھوٹ اور خرافات قرار دے دیتا، لیکن چند ہفتے پہلے ایک بات ایسی ہو چکی تھی جس کے سبب میں ایسا نہیں کر سکا۔
اور جماعت خان کی باتیں سن کر میری رگوں میں سنسناہٹ سی دوڑنے لگی۔ مجھے لگا جیسے یہ واقعہ حقیقت سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اب میں آپ کو چند ہفتے پہلے کا وہ واقعہ بتاتا ہوں جو اسی تھانے میں اسی سیزن میں میرے سامنے پیش آیا تھا، اور وقت گزرنے کے باوجود میرے ذہن میں پہلے روز کی طرح تازہ تھا۔ قریبی آبادی سے میرا عملہ سیوک سنگھ نامی ایک شخص کو پکڑ کر لایا۔ یہ شخص راج مزدور تھا اور آبادی میں تعمیر ہونے والی ایک عمارت میں مزدوری کر رہا تھا۔ ٹھیکیدار نے سیوک پر الزام لگایا تھا کہ اس نے اس کے کوٹ سے 100 روپے چوری کیے ہیں۔ یہ کوٹ ٹھیکیدار نے اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالا ہوا تھا۔ میرا ASI سیوک کو پکڑ کر تھانے لے آیا۔ سیوک شکل و صورت سے ہی آوارہ سا نظر آتا تھا۔ اس کی عمر 22 سال کے لگ بھگ تھی۔ ہاتھ پاؤں مضبوط اور شانے چوڑے تھے۔ اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ ٹھرا پیتا ہے اور جو پیسے باقی بچتے ہیں ان سے ٹاکی یعنی فلم دیکھ لیتا ہے۔ میرے ASI نے تھانے میں سیوک کو مار لگوائی تو اس نے 100 روپے کے علاوہ چھوٹی موٹی چند اور چوریاں بھی قبول کر لیں۔ جب حوالاتی اعتراف کرنے لگے تو تفتیش کرنے والے کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے اور اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بے گناہ شخص کو مار پیٹ کا نشانہ نہیں بنا رہا۔ وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ اسے پھینٹی لگاتا ہے اور اس پھینٹی کا نتیجہ کبھی کبھی کسی انکشاف کی صورت میں نکل آتا ہے۔ سیوک سنگھ کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوا۔ مار پیٹ سے جان بچانے کے لیے سیوک سنگھ نے انکشاف کیا کہ وہ ایک بہت بڑی میم صاحبہ کے ساتھ اس کے گھر میں رات گزار چکا ہے اور وہ سب کچھ کر چکا ہے جو ایک جوان مرد اور عورت کرتے ہیں۔ ASI نے اس سے میم صاحبہ کا نام پوچھا تو سیوک نے یہ بتا کر ASI کے چھکے چھڑا دیے کہ وہ پال کالونی کے 8 نمبر گیٹ میں رہتی ہے۔ یہ پتہ لکھپتی انگریز صنعت کار کی حسین و جمیل بیٹی جین شیلڈ عرف جینی کا تھا۔ ASI فوراً میرے پاس آیا اور بتایا کہ سیوک نامی حوالاتی یہ بات کہتا ہے۔ میں نے خود جا کر سیوک سے پوچھ گچھ کی۔ وہ حلفیہ کہہ رہا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک روز میں ڈاک خانے کے سامنے بتی والے چوک میں دوسرے مزدوروں کے ساتھ دہاڑی لگانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ سرخ رنگ کی ایک کار آئی، اس میں 2 میم صاحب تھیں۔ انہوں نے مجھے پاس بلایا، دہاڑی طے کی اور کار میں بٹھا کر پال کالونی لے آئیں۔ یہاں کوئی خاص کام نہیں تھا۔ میں سارا دن ایک باغیچے میں مٹی ادھر سے ادھر کرتا رہا۔ دوپہر کو مجھے بڑا لمبا چوڑا کھانا بھی کوٹھی والوں نے ہی کھلایا۔ شام کو میں واپس جانے لگا تو انگریز میم صاحبہ مجھے اندر لے گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں خود کو میم صاحبہ کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا، پر اس نے مجھے سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ صبح میں جانے لگا تو اس نے 50 روپے میری جیب میں رکھ دیے اور کہا کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور آئندہ کبھی اس طرف آنے کی کوشش نہ کرنا، نہ ہی کسی کو اس واقعے کے بارے میں بتانا۔ میں چند دن حیران پریشان پھرتا رہا۔ پھر میں نے اپنے مزدور دوستوں کو اس بارے میں بتا دیا۔ وہ مجھ پر ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میں نشہ کر کے ساری رات کسی گندی نالی میں پڑا رہا ہوں اور انہیں سبز پری کی کہانی سنا رہا ہوں۔ انہیں میری کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ تھک ہار کر میں چپ ہو گیا۔ جن 2 مزدور ساتھیوں کو میں نے اپنی کہانی سنائی تھی انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا، لیکن انہوں نے جس تیسرے شخص کو اس بارے میں بتایا وہ بے وقوف قسمت آزمانے کے لیے پال کالونی کے 8 نمبر گیٹ پر چلا گیا۔ وہ وہاں گیٹ کے سامنے ٹہل رہا تھا کہ 2 آدمیوں نے اسے پکڑ لیا اور مار مار کر کپڑے پھاڑ دیے۔ پھر اسے سڑک پر مرغا بنا دیا اور چھڑیوں سے پیٹا۔ بعد میں اس پر کتے چھوڑ دیے گئے جو اسے پال کالونی سے 2 فرلانگ دور چھوڑ کر آئے۔ سیوک سنگھ کا وہ بیان آج 2-3 مہینے بعد حرف بہ حرف میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اب اس بیان پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ بات اب ثابت ہو رہی تھی کہ 1 مہینہ پہلے گلزار کے خوبصورت کاٹیج میں کچھ بدصورت کام ہوتے رہے ہیں۔ مزدور سیوک سنگھ ان دنوں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھا اور مجھے تسلی تھی کہ ضرورت پڑی تو میں اس سے تفصیلی بیان لے سکوں گا۔ بڑے لوگوں کی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ چھپ جاتی ہیں۔ چھوٹے لوگ اگر چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں تو وہ بھی چھپ نہیں سکتی۔ میم صاحبہ نے گلزار کے کاٹیج میں جو کارنامے دکھائے وہ معمولی نہیں تھے، لیکن نہ تو اس پر پکڑ ہوئی اور نہ کسی نے اس بات کو اچھالا۔ کسی اور کی بات تو رہی ایک طرف، خود میں اس معاملے کو دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ سب سے پہلے جب سیوک سنگھ نے میم کے بارے میں بیان دیا تو میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا تھا کہ وہ اپنی اس بکواس کو اپنے تک رکھے اور کسی کے سامنے زبان نہ کھولے۔
جینی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، اس نے جو کچھ کیا تھا بغیر کوئی ثبوت چھوڑے کیا تھا۔ اب اگر اس پر الزام لگاتا تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ اسے بدنام کر رہا ہے، اور ایک بارسوخ انگریز کی بیٹی کو بدنام کرنا کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ میں تو رہا ایک طرف، اس جرم میں ہمارے ایس پی صاحب تک کی پیٹی اتر سکتی تھی۔ سیوک کے بعد گلزار کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ میں نے گلزار کو اپنے کوارٹر میں بلایا اور 2-2.5 گھنٹے لگا کر اطمینان سے اسے سمجھایا کہ جو کچھ ہو گیا ہے وہ اب اسے بھول جائے۔ یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے اور جہاں رک گیا ہے اسے وہیں رک جانا چاہیے۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ وہ بھول کر بھی اس واقعے کا ذکر کسی اور سے نہ کرے۔ گلزار نے مجھے جو جواب دیا وہ بڑا بے وقوفی کا تھا۔ کہنے لگا، لالا جی، میں یہ نہیں کہتا کہ میم صاحبہ پاک صاف ہے اور مجھ سے پہلے وہ کسی اور سے نہیں ملی، لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے، اس نے مجھے پسند کیا ہے اور یہاں سے جا کر وہ دن رات مجھے یاد کرتی ہوگی۔ وہ مجھے لالا کہا کرتا تھا۔ میرا جی چاہا کہ جوتا اتار کر گلزار کے سر پر ماروں تاکہ اس کے دماغ سے عشق کے کیڑے جھڑیں۔ وہ خود کو پرلے درجے کا چغد ثابت کر رہا تھا۔ اس کا رویہ اس نوخیز لڑکے کی طرح تھا جو پہلی بار کسی طوائف کے پاس جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب یہ طوائف اپنا کاروبار بند کر کے بیٹھ جائے گی اور ساری عمر اس کی راہ تکتی رہے گی۔ میں نے گلزار کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، وہ ہوں ہاں میں سر ہلاتا رہا، مگر کوئی بات بھی اس کے دل پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ میم صاحب اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہے، اور اس سے مل کر گلزار نے جو انوکھا تجربہ حاصل کیا ہے وہ روگ کی طرح اس کے ذہن سے چمٹ گیا ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہ خیال کر رہا تھا کہ میم صاحبہ اس سے خاص الخاص انداز میں ملی ہے اور کبھی اسے بھول نہیں پائے گی۔ اس نے بڑے فخر سے مجھے بتایا کہ برف باری کے سیزن میں میم صاحبہ پھر یہاں آ رہی ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے ہی کاٹیج میں ٹھہرے گی۔ دن گزرتے رہے، اکتوبر کا سارا مہینہ سرد اور خشک ہوائیں چلتی رہیں۔ نومبر میں خنکی کچھ اور بڑھ گئی، درختوں کے پتے زرد ہو کر گرنے لگے، خزاں جو دبے پاؤں ان حسین چوٹیوں کی طرف بڑھ رہی تھی ایک دم جست لگا کر نشیب و فراز پر چھا گئی۔ نومبر کے ختم ہوتے ہی برف باری کے آثار نمودار ہونے لگے۔ دسمبر کے پہلے ہفتے میں شدید برف باری ہوئی اور ڈلہوزی نے برف کا خوبصورت لباس پہن لیا۔ اس لباس کو دیکھنے کے لیے میدانی علاقوں سے لوگ ٹولیوں کی صورت میں یہاں پہنچنے لگے۔ اکا دکا ہوٹل کھل گئے اور گلیوں بازاروں کی ویرانی دور ہونے لگی۔ گلزار بڑی شدت سے میم صاحبہ کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ عجیب سی حالت ہو چکی تھی اس کی، ہر وقت کھویا کھویا رہتا، گھنٹوں چشمے کے کنارے خاموش بیٹھا رہتا، کبھی گھوڑے پر بیٹھ کر وادی میں نکل جاتا اور 2-3 روز بعد لوٹتا۔ میم صاحبہ نے اس سے دسمبر کے تیسرے ہفتے میں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ جوں جوں دسمبر کا تیسرا ہفتہ نزدیک آ رہا تھا اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے ملتا سب سے پہلے تاریخ پوچھتا کہ لاہور میں موسم کیسا ہوگا، بارشوں کی وجہ سے راستے خراب تو نہیں ہو گئے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ صاف طور پر پتہ چلتا تھا کہ وہ میم صاحبہ کے انتظار کی ایک ایک گھڑی گن گن کر گزار رہا ہے، مگر اب زبانی طور پر وہ اس کا اقرار نہیں کرتا تھا۔ کم از کم مجھ پر وہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ میم صاحبہ کے متعلق اس نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی ماں کے کہے پر عمل کرتے ہوئے وہ اس ماہ اپنی منگنی بھی کرائے گا، اور اس کا رشتہ اپنی ہی برادری میں ایک قبول صورت لڑکی سے ہو رہا تھا۔ دسمبر کا تیسرا ہفتہ گزرا اور چوتھا ہفتہ بھی گزر گیا، لیکن میم صاحبہ نہیں آئی۔ گلزار کی حالت قابل رحم تھی، وہ ظاہر کچھ نہیں کرتا تھا، لیکن ایسی بیماریاں چھپی کب رہتی ہیں۔ اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور رت جگہ سے آنکھیں دھندلائی رہتی تھیں۔ ہر روز علیل صبح وہ اپنے ہاتھوں سے کاٹیج کی جھاڑ پونچھ کرتا، جھاڑو دیتا، گراؤنڈ میں پانی وغیرہ لگاتا، پھر گھوڑے کے کھانے دانے اور مالش سے فارغ ہو کر چشمے کے کنارے جا بیٹھتا اور اپنی نگاہیں دور نیچے وادی میں بل کھاتی ہوئی سیاہ سڑک پر لگا دیتا، یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ یہ جنوری کی 2 یا 3 تاریخ کی بات ہے، چھٹی کا دن تھا۔ میں اپنے کوارٹر کے صحن میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے ملازم نے دروازہ کھولا۔ سرگودے سے آئے ہوئے ایک پارسی ڈاکٹر صاحب مجھ سے ملنا چاہتے تھے، ساتھ میں ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو ان کی صورت یاد آ گئی۔ وہ 1.5 سال پہلے گرمیوں کے سیزن میں یہاں چند روز قیام کر چکے تھے۔
یہاں سے میری مراد گلزار کا کاٹیج ہے۔ اس قیام کے دوران مجھ سے ان کی تھوڑی سی الیک سلیک ہو گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو اندر بلا لیا۔ انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیوی بچے ایک بار گلزار کے کاٹیج میں رہ چکے ہیں اور اب وہ ضد کر رہے ہیں کہ گلزار کے کاٹیج میں ہی رہیں گے۔ دوسری طرف گلزار کاٹیج خالی ہونے کے باوجود انہیں دینے پر رضامند نہیں ہے۔ میں نے گلزار کو بلایا، وہ کچھ برہم دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف لے جا کر کہا، کیا بات ہے بھائی، کیوں انکار کر رہے ہو ڈاکٹر صاحب کو؟ وہ بولا، لالا تم دیکھتے نہیں ہو 6 بچے ہیں ان کے ساتھ، بچوں والی فیملی تو کباڑا کر دیتی ہے ہر چیز کا۔ میں نے کہا، بھلے مانس، آدھا سیزن گزر گیا ہے، باقی جو آدھا رہ گیا ہے وہ بھی خالی گزر گیا تو کیا کرو گے؟ کسٹمر تو کہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں قسمت سے مل رہا ہے تو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ وہ جل کر بولا، لالا ایسے کسٹمر سے کاٹیج خالی ہی رہے تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، گلزارے، کسٹمر تو وہی ہے جسے تم نے پچھلے سال بڑے شوق سے کاٹیج دیا تھا، مگر اب تمہاری سوچ وہ نہیں ہے، بڑی بے وقوفی کا کام کر رہے ہو تم۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ پورے ایک گھرانے کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے۔ کیا مطلب؟ وہ تنک کر بولا، مطلب یہ کہ عشق سے خالی پیٹ نہیں بھرتا، جس کا انتظار کر رہے ہو وہ نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی، یہ لکھ لو میری طرف سے کاغذ پر۔ اس کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر ذرا سنبھل کر بولا، لالا تم بالکل غلط سمجھ رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے، یہ لو چابی، جس کو مرضی دے دو کاٹیج۔ وہ چابی میرے سامنے میز پر رکھتے ہوئے تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اسی ہفتے وہ بیمار پڑ گیا، پہلے سر میں درد ہوا، پھر تیز بخار چڑھ گیا۔ 5-6 روز اس نے ڈاکٹر کی دوائی کھائی، پھر کاٹیج کا کام اپنے دوست جماعت علی کے سپرد کر کے گاؤں چلا گیا۔ گاؤں سے اس کی واپسی کوئی 1 ماہ بعد ہوئی۔ میں نے اسے دیکھا تو میں بہت حیران ہوا، بے حد کمزور نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں جیسے ایک مستقل آگ سی جل رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جہلم جا رہا ہے، وہاں اس کا ایک چچا زاد بھائی ویلڈنگ کا کام کرتا ہے۔ ابھی ڈلہوزی میں تو کوئی کام ہے نہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ وہاں جہلم میں چچا زاد بھائی کے ساتھ 3 ماہ لگا آئے۔ میں جانتا تھا بات کچھ اور ہے، پولیس والوں کا واسطہ دن رات جھوٹ بولنے والوں سے رہتا ہے، انہیں جھوٹ سچ کی پہچان عام آدمی سے زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے شبہ تھا کہ جہلم صرف بہانہ ہے، گلزار داتا کی نگری لاہور جائے گا اور وہاں میم صاحبہ کو تلاش کرے گا۔ وہ اگر جہلم گیا بھی تو بہت جلد وہاں سے بستر بوریا اٹھا کر لاہور پہنچ جائے گا۔ لاہور سے جہلم فاصلہ ہی کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ 100 میل۔ میں نے سوچا کہ گلزار کو روکنا چاہیے، وہ آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا جلنا یقینی تھا، کیونکہ حالات نے اس کے لباس پر غریبی کا تیل چھڑک رکھا تھا۔ گلزار میری والدہ کو اچھا لگتا تھا، اس لیے مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جسے ماں جی نے بیٹا کہہ کر پکارا ہے، وہ اجنبی شہر میں رسوا ہو کر اور ایک فحاشہ کی خاطر اپنی عزت اور جان خطرے میں ڈالے۔ میں نے ارادہ کیا کہ آج رات اپنی نیند گلزار کی بہتری کے لیے قربان کروں، چھٹی کے بعد گلزار کے گاؤں پہنچوں اور اس کے گھر والوں سے کہوں کہ وہ منگنی شنگنی چھوڑیں اور سیدھے سیدھے 2 بول پڑوا کر گلزار کے پاؤں میں بیوی کی زنجیر ڈال دیں۔ یہ حقیقت ہے کہ شادی عشق کے بڑے بڑے بھوتوں کو بھی مار بھگاتی ہے۔ عاشق شوہر بن کر گھر کی گھر گھرستی کے ایسے چکروں میں الجھتا ہے کہ دھیرے دھیرے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ خود میرے پیارے مخبر بلال شاہ کے ساتھ بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ ہوا تھا۔ آغاز شباب میں وہ ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوا تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں پالنے والے لوگ تھے۔ جب بلال شاہ کی شادی کسی اور جگہ ہونے لگی تھی تو اس نے محبوبہ سے کہا تھا کہ میری پیاری، میری جان تو تمہارے پاس ہے، میرا باپ مجھے نہیں، میری لاش کو صحرا باندھ رہا ہے۔ لاش نے صحرا باندھا تھا، اپنی شادی کے چاول کھائے تھے اور پھر اس لاش نے 10 عدد بچے پیدا کیے تھے۔ اب یہ لاش سب کچھ بھول چکی تھی، دودھ جلیبیاں کھاتی تھی، رڑکے پیتی تھی اور بالکل زندہ انسانوں کی طرح لمبے لمبے ڈکار لیتی تھی۔ رات 8 بجے کے قریب جب میں اپنی سرکاری جیپ پر گلزار کے گاؤں جاہو جانے کی تیاری کر رہا تھا، جماعت خان میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ گلزار جہلم جانے کے لیے آج 3 بجے ڈلہوزی سے روانہ ہو گیا ہے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ 2 ہفتے بعد میں نے جہلم کے ایڈریس پر گلزار کا پتہ کرایا۔ میرے ہیڈ کانسٹیبل کو گلزار کے چچا زاد بھائی نے بتایا کہ گلزار اس کے پاس آیا تھا۔ 5-6 روز اس نے کام کیا، بیماری سے اٹھا تھا، ابھی کمزوری باقی تھی، اسے پھر بخار چڑھنے لگا، کہنے لگا لاہور جا کر بڑے ہسپتال میں دکھاؤں گا۔
بس میں بیٹھا اور لاہور چلا گیا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ یہ اطلاع میری توقع کے عین مطابق تھی۔ مجھے گلزار کی بیماری کا پتہ تھا اور اس بڑے ہسپتال کا بھی جہاں اس نے جانا تھا۔ وہ یقیناً جین عرف جینی کی تلاش میں چلا گیا تھا۔ وہ کوئی بچہ ہوتا تو میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھا لیتا۔ وہ عاقل بالغ اور اپنے اچھے برے کا ذمہ دار تھا، میں اسے کہاں تک رسی ڈال کر رکھتا۔ اور پھر میری اپنی مصروفیات بھی تھیں، تھانے دار کو تو بعض اوقات 8 پہر ڈیوٹی بھی دینا پڑتی ہے۔ میرے لیے بھی اس تھانے میں 100 طرح کے بکھیڑے تھے۔ ہر تیسرے چوتھے روز کوئی نہ کوئی سنگین واردات ہو جاتی تھی۔ مارچ کے آخر میں ست دھارا کے نزدیک ڈکیتی کی ایک بڑی واردات ہوئی اور میں اس میں ایسا الجھا کہ 2-3 ہفتے ارد گرد کی خبر نہ رہی۔ پٹھان کوٹ اور چمبا میں تفتیش کے بعد ایک روز میں ڈلہوزی واپس آیا تو میرے ASI نے کئی دوسری اطلاعات کے ساتھ ساتھ گلزار کے بارے میں بھی اطلاع دی۔